الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں معزز سامعین محترم جو احباب اندر بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہیں اور اقبال کی دھرتی پر بیٹھے ہیں میں اقبال کے شہر میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں نا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشبوؤں کے سونگنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں یہ دیکھیں سارے چہرے ہمارے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے امیر صاحب جناب تقریباً سال کے قریب جیلیں گزار کے آئے وہ ہمارے پیران عظام بیٹھے ہیں وہ ہمارے ذمہ داران ڈویژنل زونل اور ضلعی اور پی پی سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں اور ابھی صرف ایک دھکا لگا ہے ایک دھکا تو جناب آنسو دامن گیلے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رب درد دل کو دے اور وسعتیں دامن تو کیا ابھی تو آنکھ بھی تر نہیں ہے جی ہمارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ تو سالوں جیل کاٹنے کے بعد بھی میں نے صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہوئے کہا میں کہا صوفی صاحب چس آئیے انہاں کیا حافظ صاحب بڑی چس آئیے جی اتنے ظلم اور برداشت کرنے کے بعد ابھی تو یار ہوا ہی کچھ نہیں تم تو انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تم تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم نے تو پہلے کہا تھا نچن والیاں دے پتراں دا کدے آزادی دی جنگ لڑنا دا کام ہے اور ایک خالی جملہ نہیں کسیا ہونا دے ہوتے اے سچی گل کی تھی
اللہ دے بندے انہاں دا کی کام ہے آزادی دی جنگ لڑن والیاں ہیں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر تو بعد کفار مکہ دے قابو آ گئے. کفار نے اعلان کر دیتا انہیں کہ جناب تختہ دار سجایا جائے گا, جس نے بدلہ لینا حضور دے غلام کو سارے آ جاؤ, بچے بھی آ جاؤ, بوڑھے بھی آ جاؤ, جوان بھی آ جاؤ, عورتاں بھی آ جاؤ, گھروں غلاموں بھی لے آؤ, لونڈیاں بھی لے آؤ, سارے آ جاؤ حضور دے غلام کو بدلہ لینا ہیں جی. اور جدو تختہ دار سج گیا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے. کیا خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا مینوں 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو, 2 رکعت نماز نفل. انہوں نے کہا پڑھو جی. حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے تے تختہ دار کی طرف چل پے. انہوں نے کہا خبیب بڑی جلدی آج نماز پڑھی, کی گل ہے؟ حضرت خبیب فرمان لگے میرا دل تک کردہ سی میری زندگی دے آخری 2 نفلن میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں, لیکن میں اس واسطے جلدی پڑھیں کہ قدرے حضور دے دشمن اے نہ سمجھ لین کہ حضور دا غلام موت تو لمبیاں نمازاں لمبیاں کر رہا, موت دے خوف تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا. اس واسطے میں جلدی نماز پڑھ کے تختہ دار ہوتے چڑھ گئے. پھر آپ دا بڑا طویل ترانہ کہ یا اللہ انہاں میرا جسم بھی کٹ دیتا, ہن تا زندہ رہن کی امید بھی ختم ہو گئی, ہن مینوں امید ہے کہ قیامت والے دن تو مینوں اسے کٹے ہوئے جسم نال اپنے بارگاہ بلائیں گا. یہ بڑا لمبا ترانہ. حضرت خبیب بن عدی نو ایک کہنے لگا کافر, انہیں کہا خبیب ہن جناب تختہ دار تیرا جسم بھی کینچیاں نہ کٹیا جا رہا اور جناب تینوں نیزے بھی چبھائے جا رہے ہیں, تلواراں بھی ماریاں جا رہی ہیں, تیرے دل کے حال تا آنا ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندا. حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا کمینے کی گل کردا, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ دی گلی چلن, کوئی طیبہ دا کنڈا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریف چب جاوے, خبیب نو تا اتھے کھڑے ہو کے اے بھی گوارا نہیں. اس واسطے تا پھر اے شہر خالی اقبال دا نہیں, فیض احمد فیض دا بھی ہے. اسی دا جناب حریت دے قائل ہے نا جی, اور حریت دے قائل ہیں اے اسے دا جملہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم ہوتے لٹکائے جا رہے سن اس ویلے تک کہہ رہے سن کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. انہاں دا کم نہیں ہے. اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ہیں جی. اجے تا ایک آیا, اجے تا بڑے لمبے حساب رہندے. تسی تا جناب سید زادیاں دے گھر دی پامالی کی تھی, تواڈے کو تا بڑے حساب رہندے, صرف کڑیاں لگیاں اجے تا کہندے بیڈ ہوا ہے, آنسو چمک پڑے ہیں, سارا کچھ آ رہے ہیں. میں کہو انہاں دا کی کم, اے تا ساڈے بڑے سن اور انہاں دی تاریخ نو دہراندے ہویا ساڈے جناب لوگ سن. ایک جناب کارکن جدو رہا ہونے لگیا انہیں کو پوچھا جناب تسی جا کے کی کرو گے؟ سارے دوست بیٹھ گئے جیل دے اندر, تحریک لبیک دے ذمہ داران کارکنان سارے بیٹھ گئے جس طرح سی بیٹھے ہیں, سارے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں والدہ کو جاواں گا دعا لواں گا. ایک کلندر کھڑا ہویا کہنے لگا میں رہا ہو کے پھر تھانے جاواں گا. انہوں نے کہا تھانے جا کے کی کریں گا؟ انہوں نے کہا اتھے میرا جھنڈا پیا ہویا, وہ جھنڈا لواں گا تے پھر بابا جی دی قبر تے جا کے کہاں گا بابا جی حضور دی ذات براؤل برائے تواڈے نال بھی غداری نہیں کیتی سی, تسی کیا حضور دے نام تے جیلاں کٹنیاں, حضور دے نام تے کڑیاں پانیاں, حضور دے نام تے جان دینی. اسی اج بھی تیار ہاں تے کل بھی تیار ہاں. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. تسی بڑیاں ماراں پچھائی ہوئیاں ہیں جی. اجے تا ممتاز قادری دے خون دا بدلہ رہندا, ہاں جی. اجے تا جناب تسی چوڑی نسائی ہوئی وہ بدلہ تواڈے کو رہندا ہیں جی. اجی تسی جناب ساڑھے 52 شہید کیتے ہیں انہاں دا بدلہ رہندا. اجے تسی کشمیر بیچیا ان دا بدلہ رہندا. اجے تسی پاکستان لٹیا ان دا بدلہ رہندا. اجے جناب تسی برما دی باری خاموش رہے ہو ان دا بدلہ رہندا. فلسطین دی باری تسی چپ سادے ہو ان دا بدلہ رہندا. اجے تواڈے کول بہت سارے بدلے رہندے ہیں. اور میں تا تیار ہوں اس گل دے واسطے کہ جناب اے آئے روز کدے جناب مہنگائی دے نا تے قوم نو لتاڑی جا رہے ہیں, قوم دے آخری جناب خون دے قطرے بھی کٹی جا رہے ہیں. میں تو کہنا قوم نکلی ہے ایک باری انہاں دیاں فلیٹاں جدے تے لندن ٹوریے تے دین تخت تے آوے بس. جب دین تخت پر آئے گا پھر بھنگا نہ کوئی سوئے گا.
انصاف ملے گا غرق کو مظلوم نہ کوئی روئے گا جب دین آئے گا اے اسا کادے واسطے رکھے ہوئے جی اے وزارت عظما اے جناب صدر پاکستان اتو لے کے تھلے تک پروٹوکول دے نا تے قوم دا خون بھی چوس گئے اور جناب پوری دنیا تے بیکاری بنا کے رکھ دیتا ہے جی کی دا انہاں دے نال اور ساڈے بڑے کشتیاں جلا کے اندلس جان 1 لاکھ دی فوج نو جناب شکست دے کے رکھ دین ایک کشکول اٹھا کے پوری دنیا تے جان اسی جنہ دے وارث ہیں جی اور 16 سال دی عمر دیبا لے چاہ کے جھنڈا لگان اے جناب کشکول اٹھا کے اقوام متحدہ دے دروازے تے جان ہیں جی ساڑھے بڑے جناب گھوڑے ہوتے سینہ پا کے دریا اور سمندر کراس کر کے بلکہ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ تک جہاد کر دے جان اور اگے سمندر آ جائے آپ اپنا گھوڑا سمندر پا دیں اور جب گھوڑے دے گردن تک پانی آیا تو آپ نے گھوڑے دیا لگامہ کھچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کیا یا اللہ تو گواہ روی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا تیری زمین ختم ہو گئی ہیں جی ساڑھے بڑے او ہون اور اے جناب سانو کیا ہو جائے بیکاری ٹکر گئے کیا ہو جائے کمینے اور ذلیل ٹکر گئے جڑے پوری دنیا ہوتے ساڑھی شناخت کران کیا تھے پاکستان ایک قوم بستی جنہوں ہر وقت ڈالروں دی لوڑے ہر وقت پونڈا دی لوڑے ہر وقت جناب یورو دی لوڑے اور انہوں دسو انہوں ڈالروں دی لوڑ نہیں اس قوم نو جناب یورو اور پونڈا دی لوڑ نہیں اس قوم نو محمد عربی دے نظام دی لوڑے لبیک